بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سیاستدانوں کو، فوجی سربراہان کو اور ججز کو 10 سال میں ملنے والے توشہ خانہ سے جو تحائف ہیں ان کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور توہین کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن اب لیٹ گیا ہے اور الیکشن کمیشن اب منت ترلے پر آ گیا ہے اور وہ یہ دہائی دے رہا ہے کہ ایک دفعہ آ جائیں ہمارے سامنے، آپ بس کہہ دیں معذرت کا، ہم یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ اس الیکشن کمیشن کی جو سیکشن 10 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کو اڑا دے گی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، اور ایک ہمارا سیکشن بچا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم کسی کو تھوڑا بہت دبکا لگا سکتے تھے، وہ بھی چلا جائے گا۔ وہ بھی اب خوفزدہ ہیں۔ اور بڑی دلچسپ کل کی سماعت تھی، اور اس میں جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کی، ان کی جانب سے جو الفاظ کہے گئے اور کیسے کہا گیا کہ ہمیں ولن بنا کر پیش نہ کریں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سکندر سلطان راجہ کیسے اپنے خاص لوگوں کو نواز رہا ہے، اور جو پرانے الیکشن کمیشن کے وہاں سینیورٹی پر افسران جو سینیورٹی لسٹ میں پہلے، دوسرے، چوتھے، چھٹے نمبر پر ہیں، ان کو کیسے محروم کر کے ڈائریکٹ ریٹائرڈ لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور اس بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان نے اومنی گروپ، جو زرداری کا اومنی گروپ ہے، جو جتنے کیسز تھے زرداری کے، اس میں اومنی گروپ والوں کے بھی ساتھ نام تھے، انہوں نے عمران خان کو حد کی عزت کا نوٹس بھیجا تھا، اور ان کو یہ لگا تھا کہ عمران خان کو حد کی عزت کا نوٹس بھیجیں گے تو یہ کوئی معذرت کر لیں گے۔ عمران خان ان چیزوں میں نہیں پڑنے والا۔ عمران خان جو بات کرتا ہے وہ درست بات کرتا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ عمران خان نے جعلی اکاؤنٹس کے معاملے میں مشہور ہونے والے اومنی گروپ کی جانب سے ہرجانے کے نوٹس کا جواب بھیج دیا ہے۔ بیرسٹر میاں ولید اشرف کی وساطت سے بھجوائے گئے اور بیرسٹر حسان خان نیازی کی وساطت سے بھجوائے گئے جواب میں عمران خان نے اومنی گروپ کی جانب سے نیب سے کی گئی پلی بارگین کی تفصیلات بھی فراہم کر دیں۔ عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ یہ نوٹس قانونی اعتبار سے سراسر نقص پر مبنی ہے، جو حد کی عزت آرڈیننس 2002 کے قواعد و ضوابط پر پورا نہیں اترتا۔ جواب میں کہا گیا کہ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ کے حکم پر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی اور تحقیقاتی رپورٹ میں اومنی گروپ، زرداری گروپ اور بحریہ ٹاؤن کے مابین قریبی تعلقات کا انکشاف ہوا۔ نیب کی جانب سے جعلی اکاؤنٹس اور بدعنوانی کے 6 کیسز پر تحقیقات کا آغاز ہوا۔ نیب ریفرنسز کے مطابق ان کیسز میں زرداری گروپ، بحریہ اور اومنی والے نامزد تھے۔ عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ احتساب عدالتوں کی منظوری سے 9 ارب کے پلی بارگین کی اجازت دی گئی۔ ریاست بنام حسین لیوائی کے ریفرنس میں 2 ارب 13 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی اجازت دی گئی۔ ریاست بنام منظور قادر کاکا کے ریفرنس میں 20 کروڑ کی پلی بارگین کی اجازت دی گئی۔ ریاست بنام خواجہ انور مجید کے ریفرنس 1 ارب 56 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی منظوری دی گئی۔ مشتاق احمد اور زین ملک کے مشترکہ اکاؤنٹ کے ذریعے بحریہ ٹاؤن سے 8.3 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس میں کی جانے والی ٹرانزیکشن میں سے 3 کروڑ 18 لاکھ روپے کی پلی بارگین کی گئی۔ زرداری گروپ کی جانب سے جے وی اوپال 225 میں 1 ارب 22 کروڑ روپے کے کک بیکس کے معاملے پر 17 کروڑ کی پلی بارگین کی گئی۔ انہوں نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اور زین ملک اور مشتاق احمد کے مشترکہ اکاؤنٹ سے فیک اکاؤنٹ میں کی جانے والی ٹرانزیکشن میں 4 ارب 96 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی منظوری دی۔ انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ اومنی گروپ کی جانب سے بھیجا گیا نوٹس بے بنیاد، غیر قانونی، جعلی اور یکسر غلط ہے۔ اومنی گروپ فوری طور پر اپنا نوٹس واپس لے اور عمران خان سے معافی مانگے۔ اومنی گروپ کے سربراہ خواجہ عبد الغنی مجید نے 22 نومبر 2022 کو عمران خان کو یہ نوٹس بھیجا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو 14 روز میں جواب مانگا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ عمران خان نے اپنی 17 نومبر 2022 کی تقریر میں اومنی گروپ پر نیب سے 9 ارب کی پلی بارگین کا الزام لگایا، جس پر انہوں نے نوٹس بھیجا اور عمران خان نے ان کو پلی بارگین کا سارا حساب بتا دیا ہے کہ آپ نے اتنی پلی بارگین کی ہے اور ایسے ایسے کی ہے اور ایسے اس کیس میں کی ہے۔ تمام ڈاکومنٹس بھی ساتھ لگا کے کہا ہے نا کہ آئے نا عمران خان کے ساتھ آپ مقابلے کرتے ہیں، عمران خان کے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے، اور عمران خان آپ کو وہ جواب دے گا جس جواب کے آپ حقدار ہیں، اور عمران خان نے وہ جواب دیا ہے، اور اس جواب پر اب ان کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، اور اب وہ میرے خیال میں تو اسی کو وہ آگے عدالت میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال احتساب عدالت لاہور کی احتساب عدالت میں نواز شریف کی جائیدادیں کرک کرنے کے جو کرکی کے آرڈر کیے گئے تھے، اس میں اعتراضات دائر کیے گئے تھے۔ ان اعتراضات پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکلاء کو 24 جنوری کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ اب یہ وہ باغات ہیں اور
زرعی زمین ہے نواز شریف کی، جس پر کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ٹھیکے پر لی ہوئی تھی۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ تک خارج ہو چکی ہیں، جنہوں نے پہلے توشہ خانہ ریفرنس میں اس کرکی کے آرڈرز کو چیلنج کیا تھا، نیاب عدالت سے بھی خارج ہو گئے اعتراضات، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اعتراضات خارج کر دیے تھے۔ اب انہوں نے یہاں پر جو کیس تھا چودھری شوگر مل کیس کا، اس میں کرکی کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ یوسف عباس جو ان کے بھتیجے اور باقی لوگوں کی جانب سے اعتراضات تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جائیدادیں تقسیم ہو چکی ہیں، نواز شریف کی جائیدادوں کو نیلام کرنے سے دیگر شیئر ہولڈرز کو نقصان ہوگا، اس وجہ سے نیلامی کے خلاف ہمارے اعتراضات کو سنا جائے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ دھڑا دھڑ نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، نواز شریف واپس آ گئے تو ان کو ویسے ریلیف مل جائے گا اور یہ نیلامی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اس معاملے کو کچھ عرصہ پینڈنگ رہنے دیں تاکہ نواز شریف واپس آ جائے اور پھر ہم اس معاملے پر نواز شریف جو ریلیف لینا چاہتے ہیں وہ ریلیف لے لیں، اور یہ اب 24 جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ توہین الیکشن کمیشن پر یہ سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے اور وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی روکا ہوا ہے ان کو کارروائی سے، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے بھی روکا ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو دوسری طرف ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی۔ اچھا لاہور ہائی کورٹ میں جو 3 رکنی بینچ بنا تھا، عمران خان کے توشہ خانہ ریفرنس اور نیلی کے خلاف اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے درخواست دائر کی، چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا تھا۔ ایک عمران خان کو جو چیئرمین شپ ہے اسے ہٹانے کی درخواست تھی، ایک میاں والی کے ووٹر کی تھی کہ عمران خان کو توشہ خانہ میں جو نہل کیا گیا اور میاں والی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے وہ غیر قانونی فیصلہ، یہ 2 درخواستیں تھیں۔ اس پر ایک لارجر بینچ بنا، 3 رکنی بینچ ہے، اور وہ اب اس میں درخواست اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دی ہے کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور کل امید ہے اس میں کوئی تاریخ آج کوئی تاریخ اس میں مقرر ہو جائے گی، کیونکہ وہ کل دائر کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن میں جو سندھ کے رکن ہیں الیکشن کمیشن کے نثار دورانی، ان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سماعت کی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان ابھی تک سفر کے قابل نہیں ہوئے۔ رکن بلوچستان نے کہا کہ عمران خان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ وکیل فیصل چودھری نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیں گے، اور اس نے کہا کہ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دوں گا، ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی نہیں آیا، پتہ نہیں سپریم کورٹ نے اب کیا ڈائریکشنز دی ہیں، وہ فیصلہ بھی آنے دیں اور آپ اتنی جلد بازی نہ کریں۔ فیصل چودھری نے کہا مناسب ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیا جائے، سپریم کورٹ نے ہمارے اعتراضات برقرار رکھے ہیں۔ رکن خیبر پختونخوا نے کہا عمران خان بیمار ہیں تو باقی لوگ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ اس پر پی ٹی آئی رہنما کے وکیل انور منصور نے کہا کہ مناسب ہوگا سب کا کیس ایک ساتھ ہی چلایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان اور فواد چودھری کے شوکاز معطل کیے ہوئے ہیں، جب شوکاز معطل ہیں تو وہ آپ کے سامنے کیوں پیش ہوں؟ وجہ کوئی نہیں رہتی، کیوں پیش ہوں ذاتی حیثیت میں؟ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز آنے دیں۔ رکن خیبر پختونخوا نے کہا کہ شوکاز نوٹس کمیشن کے بینچ نے جاری کیا تھا، سیکٹری نے نہیں۔ وکیل انور منصور نے کہا کہ کمیشن کا قانون کے مطابق نہیں ہے۔ رکن خیبر پختونخوا نے کہا اگر کمیشن غلطی کرتا ہے تو ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ رکن سندھ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تو ٹھیک ہے لیکن فریقین پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دے رہا ہوں، فواد چودھری کو بخار اور فلو ہے، وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ رکن سندھ نے کہا توہین کسی کی ذات کی نہیں، کمیشن کی بطور ادارہ ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا تمام سیاسی جماعتیں اور افراد اداروں کے احترام کے پابند ہیں، جو بھی ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا ہے، پورا یقین ہے کمیشن انصاف کرے گا۔ رکن خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم پر کوئی شک نہ کرے، ہمارا کسی سے کوئی اناد نہیں ہے۔ رکن پنجاب نے کہا کہ اسد عمر نے عدالت میں معافی مانگی تو یہاں کیوں نہیں آتے؟ مطلب کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں آتے؟ کمیشن آ کر بھی کہہ دیں کہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، بات ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا جی آپ کا پیغام میں پہنچا دوں گا کہ بھئی آپ ہائی کورٹ تو جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ رکن خیبر پختونخوا نے کہا رکن پنجاب کی معذرت والی بات پر غور کریں، جو رکن پنجاب نے معذرت والی بات کی نا کہ آئیں معذرت کر لیں اور ختم ہو جائے گا کیس، اس پر غور کریں۔ اب یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان اتنا کاکا نہیں ہے کہ عمران خان چلا جائے گا ان پر اعتماد کر کے کہ معذرت کی جائے گی اور وہ قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو معذرت کس چیز کی اور کیوں کی جائے؟ رکن پنجاب نے کہا کہ اصل چیز ملک ہے، وہ ہے تو ہم سب ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ ولن کے طور پر پیش نہ کریں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، یہ بھی ممبران نے کہا، اور 3 جنوری تک جو درخواست ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ اب اس میں سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے جو مختلف ذرائع کی خبریں ہیں کہ سکندر سلطان راجہ ریٹائرڈ افسران ہیں
ان کو بڑے عہدوں پر تعینات کر رہا ہے اور وہ اپنی مرضی کی تعیناتیاں کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ 2 سال کے بعد جو جونیئرز ہوں گے آپ نے ان کو ترقی دینی ہے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کرتے ہوئے جو دوسرے نمبر پر ہیں ان کو سینیورٹی میں جو دوسری نمبر پر ہیں ان کو نیچے رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر اس کو سینئر بنایا ہوا ہے جو سینیورٹی میں 12ویں نمبر پر تھا۔ مطلب کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے، اور یہ ایک اندھیر نگری ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے معاملہ۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، الیکشن کمیشن کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، وہ اپنا انصاف مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن کا جو ایک بھرم تھا، ڈیکورم تھا، سارے کا سارا تباہ و برباد کر دیا ہے، صرف اور صرف اپنی بغض عمران میں اور ذاتی معاملات میں۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتیں ان کو فری ہینڈ نہیں دے رہی، عدالتوں نے شوکاز بھی معطل کر دی ہیں، عدالتیں اس کو طریقے سے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ یہ معاملات بہت آگے چلے جائیں گے، اور پھر عمران خان کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2013 سے تمام سیاستدانوں، فوجی سربراہان، ججز اور بیوروکریٹس کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات طلب کی ہیں، اور انہوں نے آڈیٹر جنرل اور دیگر حکام نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ یہ نور عالم خان نے طلب کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نور عالم خان جیسے لوگ یہ جھوٹی شہرت کے بھوکے ہیں، عوام میں تو جا نہیں سکتے، لوٹا لوٹا کے نعرے ہوتے ہیں، تو اب یہ اس طرح کی کارروائیاں عمران خان کے خلاف کل اسمبلی میں تقریر بھی کر دی، اور بڑا اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے یہ طلب کی، ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ وہاں پر کہتے ہیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرے، وہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ عدالتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہاں کیا آپ کی اتنی مجال ہے کہ آپ کسی جج کے جو 10 سال میں جن ججز کو تحائف ملیں آپ اس کی رپورٹ لیں، یا جن جرنیلوں کو ملیں آپ کو رپورٹ ملے گی؟ کیا آپ کی ہے یہ؟ پتہ نہیں کیا عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی جو جتنے بھی اس طرح کے ہیں توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو فراہم کیا جائے۔ 2015 سے 22 تک کے توشہ خانہ کے ریکارڈ آڈیٹر جنرل کے دفتر کو فراہم کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چلیں 2013 سے ہم سینیٹر محسن عزیز نے کہا جی 2015 سے نہیں 2013 سے کریں، تو پھر 2013 سے انہوں نے کہا جی تمام سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور بیوروکریٹس کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات پیش کی جائیں، اور چیئرمین پی ایس سی نے تحائف کی معلومات فراہم کرنے کے لیے سیکرٹری کابینہ ڈویژن، سپریم کورٹ، آرمی، نیوی اور ایئر فورس اور صوبائی گورنرز کو خط لکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ کتنی اوقات ہے اور ان خطوط کا کیا جواب آتا ہے۔ بات تو ویلڈ ہے، اگر عمران خان سے توشہ خانہ کا آپ نے جواب لینا ہے تو پھر باقی بھی جواب دیں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، اور نور عالم خان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تمام تفصیلات پبلک ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔